آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں مالک کریم نے مسلمانوں کو ایک بہت ہی عظیم الشان فرمان سے سرفراز فرمایا۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ حضور کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں اور تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونقیں افروز ہوئے تو آپ اپنے کھجوروں کے ایک باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو آپ دوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ترجمان پر یہ کلمات جاری تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے ایمان والو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ چلان کا چرچا کرو، اور جب تمام لوگ چین کی نیند سو رہے ہو تو تم اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو سکو۔ جیسے ہی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے بہت سے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ایک عظیم الشان صحابی تھے، لیکن آپ کی ایک لمبی عمر، ایک لمبی زندگی یہودی دھرم کو نبھاتے ہوئے گزری تھی۔ اسی لیے آپ ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور آپ سمجھتے تھے کہ اس سے نہ ایمان کو کوئی خطرہ ہے اور ایمان بھی مکمل ہو جائے گا اور تورات اور زبور پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کو آپ کی یہ بات بہت ہی ناپسند آئی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسلام میں داخل ہوئے ہو تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے احکام پر تم عمل نہیں کر سکتے، قرآن کے علاوہ تم کسی اور کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن نے باقی تمام کتابوں، تورات، زبور اور انجیل، باقی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور تم قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی کوئی یہودیت والا عمل اپنائے تو اللہ پاک قرآن مجید میں آیت نازل فرما دے، تو اگر ہم کوئی کفر والا عمل کریں گے، کوئی گناہ کریں گے تو اللہ پاک ہم سے کتنا ناراض ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت مصطفیٰ کا عکس بنائیں، اپنے لباس کو لباس صحابہ میں ڈال لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا